ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرے پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی موسم ہمارا جو چل رہا ہے وہ نکاح کا موسم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب سنت کو مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ میں دعا وہ ہوں کہ جو بھی بے نکاح ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو نکاح کی توفیق دے اور نیک اور صالحہ بیوی عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اس لیے آپ توجہ دیں اور غور سے سنیں۔ ابھی میں نے ایک قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم، اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں جو اس نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب کیا پیدا فرمائی ہیں؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری نفس سے تمہاری زوج، تمہاری بیوی بنائی ہے۔ اب توجہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عورت بنائی ہے۔ یہاں زوج کی جگہ نساء کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نے عورت بنائی ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے۔ یہ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بیوی بنائی ہے، عورت نہیں کہا۔ ایسا کیوں ایسا کہا کہ عورت نہ کہا کہ بیوی کہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک عورت بیوی نہیں بنتی تب تک اس کے اندر اس رشتے میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت، اس کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ بیوی بننے سے پہلے جتنے رشتے ہیں، یہ سارے رشتوں کی محبت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے دلوں کی خواہشات اور ایک دوسرے کے دلوں کی جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، اس کو نکالنے کی سبب سے ہے، ورنہ حقیقی محبت جب تک وہ بیوی نہیں بنتی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں عورت نہ کہہ کے بیوی کہا ہے، جبکہ عورت بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو اس سے جتنے بھی ریلیشن شپ بیوی کے علاوہ چل رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے یا لیونگ ریلیشن شپ کے، یہ سارے کے سارے رشتے اللہ رب العالمین نے صرف ایک لفظ سے
اس کو رد کر دیا کہ زوج بنے وہ تمہاری بیوی بنے، تب وہ تم سے حقیقی محبت کرے گی اور تب اس سے تم سکون حاصل کر سکتے ہو، وہ تم سے سکون حاصل کر سکتی ہے۔ جب تک وہ بیوی نہیں ہے تب تک وہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے نساء نہیں کہا، بیوی کہا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا، آگے دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب بیوی اس لیے کہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے اور تم ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ جب تک بیوی سکون کا سبب نہ بنے بیوی بیوی نہیں ہے، اور جب تک شوہر بیوی کے لیے سکون کا سبب نہ بنے وہ شوہر شوہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں رشتوں میں جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اچھا، یہ جو شوہر بیوی کے اندر ریلیشن ہے سکون حاصل کرنے کا، اللہ نے اس کو پلٹایا کدھر؟ تم حاصل کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بیوی کو سکون نہیں چاہیے؟ بیوی کو چاہیے، لیکن بیوی کے سے زیادہ ان معاملوں میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے مرد کو ضرورت پڑتی ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ جو چاہت، جو خواہش، جتنی خواہش مرد کو ہوتی ہے عورت کو نہیں ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا، تم اس سے سکون حاصل کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ جب تک بیوی نہیں ملتی تب تک اسے سکون نہیں رہتا۔ ایک آدمی کو ننگا کھڑا کر دیجئے، اسے سکون رہے گا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ جتنے لوگ بے نکاح ہیں اور بالغ ہو چکے ہیں وہ ایسے ہی جیسے بے لباس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ننگے پن میں سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ ساری بات سمجھ میں؟ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہاں کہا گیا الیہا، الا، جبکہ یہ کہا جا سکتا لِتَسْكُنُوا مَعَ، اس کے ساتھ سکون ہے، یا عندہ کہا جا سکتا اس کے پاس سکون ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے سکون ہے۔ اس میں کیا اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے پاس سکون ہے یا اس کے ساتھ سکون ہے، تو جو معنی الہ سے نکلتا ہے وہ مع اور عندہ سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ یہ پاس اور ساتھ والا معاملہ عارضی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں سکون کا مصدر، اس کی بنیاد ہی بیوی بنا دی ہے کہ جب تک وہ بیوی ہے تم اس سے سکون حاصل کرتے رہو گے۔ یہ سکون کی بنیاد، سکون کا جو رکن ہے، جو اہم جو سبب ہے، یہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہا اسی سے سکون ہے۔ اچھا، تو جب تک وہ بیوی نہیں بنتی سکون نہیں ہے، عورت سے سکون نہیں ہے، بیوی سے سکون ہے، یہ یاد رکھیے۔ اچھا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات کہی جا رہی ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے تو بات سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ بیوی اور شوہر کے علاوہ کہیں نہیں ملنے والا۔ کیا؟ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت یعنی محبت، اور رحمت ایک دوسرے کے دلوں میں شفقت اور نرمی، رحم، یہ صرف بیوی اور شوہر کے رشتے میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب تک جوانی ہے، آپ بیوی اور شوہر کے علاوہ جتنے بھی ریلیشن ہیں، جوانی ہے، آدمی ایک دوسرے سے سکون حاصل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جیسے بڑھاپا آتا ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے لوگ۔ اس لیے کہ یہ جو محبت تھی بیوی اور شوہر کے علاوہ، یہ مطلب کا رشتہ تھا، یہ حقیقی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن جو بیوی اور شوہر کے رشتے میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مودت، یہ محبت رہتی ہے، جوانی ہے تو محبت۔ اچھا،
جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اب عورت کو مرد سے خواہشات نہ کے برابر ہو گئی اور مرد کو عورت سے خواہشات نہ کے برابر ہو گئی، تو اب کیا چاہیے؟ اب چاہیے شفقت، نرمی، رحم۔ اللہ رب العالمین یہ پیدا فرما دیتا ہے اس بوڑھی کے دل میں اور اس بوڑھے کے دل میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے جیسے ان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے، یہ محبت رحم میں، شفقت میں، نرمی میں بدلتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کا یہ الفاظ غور کیجئے، محبت چل رہی ہے لیکن اب جوانی تو ڈھل گئی نا، اب تو وہ چیز نہیں چاہیے، اب اس کی خواہشات کم ہو گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ اب یہ چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کی کمزوریوں کا، اس کی کمیوں کا، اس کی بیماریوں کا، اس کی صحت کا، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو یہ اب اس میں کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے، شفقت چاہیے، نرمی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ صرف بیوی اور شوہر کے رشتے میں ہوتا ہے اور کسی رشتے میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے، اسی لیے اللہ نے وہاں آگے نساء نہیں کہا، عورت نہیں کہا، بیوی کہا، اس لیے کہ بیوی اور شوہر کے رشتے میں ہی مودت و رحمہ ہے، مودت اور رحمت یعنی محبت اور رحمت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اور کسی رشتے میں یہ چیز نہیں ملنے والی ہے۔ کتنی اہم آیتیں ہیں، کتنی اہم نشانیاں ہیں اللہ کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے قدرت کی، اپنے کبریائی کی، اپنے بڑائی کی، اپنے الہ اور معبود ہونے کی اللہ نے یہاں نشانیاں بتائی ہے، کہا کہ یہ میری نشانیاں ہے۔ اچھا، یہ نشانیاں کن کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اب فکر کریں، غور کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ہر لفظ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک نصیحت دیتا ہے۔ ہر لفظ میں اللہ رب العالمین نے اتنے گہری بات کہی گئی ہے، گویا کہ ایک کوزے میں سمندر کو ڈال دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک ایک آیت، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تمہاری نفس سے پیدا کیا۔ اچھا، یہ کیوں کہا؟ تمہاری جنس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری بیوی کو، ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر بیوی ہماری جنس کی نہیں ہوتی، کوئی اور جنس ہوتی، تو ہم اس سے کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ کوئی اور جنس ہوتی، جانور ہوتی ہماری بیوی، جن ہوتی ہماری بیوی، یا کوئی اور جنس ہوتی ہماری بیوی، تو ہم اس سے محبت، شفقت اور رحمت والا معاملہ اس سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا تمہاری جنس، تمہاری نفس سے ہم نے تمہاری بیوی پیدا کی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ تو ہر لفظ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں دکھائی ہے۔ دیکھو، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نفس سے، تمہاری جنس سے تمہاری بیوی بنائی ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ تم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنی ضرورت مرد کو ہوتی ہے بنسبت مرد کے عورت کو کم ہوتی ہے۔ جو شادی شدہ ان کو تجربہ ہے اس بات کا۔ تو لتسکنوا الیہا، اچھا، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہ جوانی کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے، خواہشات کم ہو رہی ہیں، تو کیا چاہیے؟ محبت چاہیے، اب چاہیے شفقت، مہربانی، نرمی۔ اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ بوڑھے کو بڑھیے کی فکر لگی رہتی ہے، اس کی دوائی آئی کہ نہیں آئی، بڑھیے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میری بیوی نے، تو اس کی فکر لگی رہتی، وہ اس کی فکر کرتی، وہ اس کی فکر کرتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ کا جو حکم دیا ہے، تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک باقی رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ کوئی ایک، پہلے ایک کا ذکر ہے پھر دونوں کا ذکر ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں دونوں کے بنسبت ایک کو ترجیح پہلے دی ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. ایسا کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر میاں بیوی دونوں ہیں تو کہیں سے کوئی تکلیف کی بات انہوں نے سن لی، کوئی پریشانی مل گئی تو بوڑھا اپنی بوڑھی سے کہہ لے گا اور بوڑھی اپنے بوڑھے سے کہہ لے گی، دونوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ایک دوسرے کا دکھ درد غم بانٹ لیں گے. لیکن جب ایک ہی بچے، صرف ماں ہی ہے یا صرف باپ ہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اور زیادہ تاکید اور تنقید فرمائی کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اف نہ کہو، بازوؤں کو جھکائے رکھو. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے غم کو بانٹنے والا، اب تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے وہ کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لے، اپنا بوجھ ہلکا کر لے. اب اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کی پرسنل چیزوں کو سمجھنے والا کون باقی ہے؟ ایک ہی بچا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ترجیح دیے دونوں کے بنسبت ایک کو، اور پھر دونوں کا ذکر کیا. اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ احسان کرو، ورنہ اگر ایک ہے تو بزیادہ یہ ایک بہت زیادہ تمہاری توجہ اور تمہارے احسان کی مستحق ہے کہ تم اس کے ساتھ اف بھی نہ کہو. اللہ اکبر. کتنی اہم بات ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا. تو یہاں مودۃ و رحمت جو کہا ہے تو اس بنا پر کہا ہے کہ اب ایک دوسرے کی دلوں میں اللہ رحمت، نرمی اور شفقت ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ کی آیتیں، اس کی نشانیاں ہیں جو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. کن کے لیے؟ فکر کرنے والوں کے لیے. فکر کرو. ہر آیت میں، ہر لفظ میں آپ کو ایک اہم نصیحت، ایک اہم سبق، ایک اہم لیسن آپ کو ملنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی. آگے بڑھیے. دوسری آیت دیکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جتنے رسول بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن رُسُلٍ مِن قَبْلِكَ، کہ جتنے بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ہر رسول کو ذریت، کہ ان کی اولاد، ان کی ذریت ہم نے دی ہے. ہر رسول آپ سے پہلے جو گزرے ہیں وہ بیویوں والے اور بچوں والے تھے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب النکاح کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن التبتل، کہا کہ اللہ کے رسول نے بے نکاح تنہا زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے. تنہا کوئی زندگی نہ گزارے، بے نکاح کوئی نہ رہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور ہم سے پہلے نبی کو کہا جا رہا ہے جتنے بھی رسول آئے نا سب اولاد اور بیوی بچوں والے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے نکاح کرنے کا حکم کیوں دیا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آگے دیکھیے نکاح کیا ہے. ایک سوال ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ نکاح کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کو ایک حدیث میں دیکھ لیجیے. امام بخاری نے کتاب النکاح میں حدیث لائیں. اما عائشہ کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ کہ نبی کی رات کی عبادت کیسی ہے وہ معلوم کریں. چونکہ دن کی عبادت اور مسجدوں کی عبادت تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر میں جو رات میں آپ عبادت کرتے ہیں وہ کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام حضرت اما عائشہ کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں نبی کی عبادت کیسے ہوا کرتی تھی. تو انہیں بتایا گیا تو بہت کم معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ تو نبی ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ. اب تینوں نے قسم اٹھائی. کس بات کی؟ ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا کبھی میں رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ ساری زندگی رات عبادت میں گزاروں گا. اور ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو ان تینوں نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، قسم اٹھائیے، کس جذبے کے ساتھ؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، عبادتی کے لیے. تو بھائی رات بھر عبادت کرنا بری بات ہے،
دن میں روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے، اور اس لیے نکاح نہ کرنا کہ عبادت میں خلل نہ ہو، یہ کوئی بری بات ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بات آپ تک پہنچے تو آپ فوراً اس کو سن کر حکم نہ لگائیں کہ اس نے ایسا کہا ہے تو وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، بلکہ آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے اقرار کیا، کہا ہاں ہم نے ایسی بات کہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میری بیویاں بھی ہیں، تو جو میرے اس طریقے سے میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہمیں سے نہیں۔ وہ جو پڑھتے نا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے اسی حدیث کے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی نے یہ ارشاد فرمائی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نکاح سنت ہے، کیونکہ نبی کیا فرما رہے؟ جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ فقہ کا اصول ہے کہ جب کوئی چیز واجب ہوتی ہے، اگر اس کو چھوڑا جائے تو اس سے بچنے کے لیے جو چیز کہی گئی ہے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو اس طرح سمجھ لے، زنا کیا ہے؟ حرام ہے نا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ نے کہا۔ تو اب اس سے بچنا ہے تو کہیں یہ فطرت سامنے آئے گی، تو اس دروازے کو اللہ نے بند کیا، زنا کو، تو نکاح کے دروازے کو اللہ نے کھول دیا، اور جب نکاح کے دروازے کو کھول دیا تو ہر وہ شخص جس کو نکاح کی ضرورت ہے، بالغ ہو گیا ہے اور استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح ہے تم سے ان کو نکاح کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین۔ اچھا، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا ابھی بہت کم کما رہا ہے، لڑکی کو کیا کھلائے گا، کیسے اس کا نکاح کر دے؟ ضرورت تو ہے، عمر تو ہو گئی ہے نہیں بلکہ عمر جا رہی ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی سیٹل نہیں ہے اچھی طرح سے، تو ابھی کیسے اس کا نکاح؟ بھائی اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے نکاح کر دو، اگر وہ مفلس اور فقیر ہے تو ہم انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین کے وعدے پر یقین نہیں ہے؟ اگر اس کی جیتا جاگتا مثال دیکھنا ہے آپ کو، تو ہمارے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو دادا ہوں گے یا ابا ہوں گے، ان کے زمانے میں دیکھ لیجئے گا، ایسے ہر بچہ جو ناکارہ تھا، گھومتا تھا، کماتا نہیں تھا، لوگ اس کو مشورہ دیتے تھے نکاح کر دو، یہ صحیح ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا تھا کہ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ جو ذمہ دار نہیں تھا نکاح کے بعد ذمہ دار بن جاتا تھا، جو کماتا نہیں تھا وہ کمانے لگتا تھا، اور جو ناکارہ تھا وہ کام کرنے والا بن جاتا تھا۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں جیتا جاتا مثال ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکا جب تک بینک بیلنس نہیں کر لیتا، جب تک وہ اچھا کاروبار نہیں کر لیتا، اپنا گھر مکان نہیں بنا لیتا، تب تک ہم اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی لڑکی والا لڑکی نہیں دینا چاہتا، اور لڑکے والا خود لڑکی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تصور جاہلانہ تصور ہے، اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ رب العالمین تو وعدہ کیا ہے، کم کما رہے ہو جتنا کما رہے ہو نکاح کر لو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، تمہیں اس میں برکت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، امام بخاری میں روایت لائے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ایک بار اپنی نظر اٹھائی اور دیکھا اور پھر نظر چکا لی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو رغبت نہیں ہے تو ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں چاہتے تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سے نکاح کر لیں۔
ہم راضی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کرنا چاہتے تھے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس کو یہاں سے اچھی طرح سمجھیے، نبی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی سے کہ لڑکا سے؟ وہ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں، اس صحابی رسول سے پوچھ رہے کیا تو کچھ دے سکتا ہے؟ اور ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کیا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ نبی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کیا دو گے، اور ہم کیا کرتے؟ لڑکی والوں سے پوچھتے کیا دو گے آپ۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے لڑکے کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ مال خرچ کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرے، مرد مال خرچ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جاؤ دیکھو کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے، وہ جاتے ہیں اور لوٹ کر آ جاتے، کہتے وہ بھی نہیں ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ توجہ سنیے، کہتے وہ لوہے کی انگوٹھی، سونا چاندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہا لوہے کی کوئی انگوٹھی وغیرہ کچھ بھی تو مل جائے، لے آؤ۔ کہا کچھ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں، پھر واپس پلٹ کے وہ جانے لگتے ہیں۔ جب مایوس ہو کے لوٹنے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بلا رہے ہیں، سنو۔ وہ آئے، کہا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ صورتیں یاد ہے۔ تو آپ نے کہا میں انہی صورتوں کو تمہارا مہر بناتا ہوں اور اس کے عوض میں تمہارے نکاح کر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس صورتیں کہا کہ وہ صورتیں جو تمہیں یاد ہے یاد کروا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ ایسے لڑکے کے پاس جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے، نبی نے اس کا نکاح کروا دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کا اس طرح نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ نکاح کر دو، اللہ غنی کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا، اللہ اس ناکارے کو کام والا بنا دے گا، اللہ اپنے فضل سے اسے ذمہ دار بنا دے گا۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی کہا قرآن یاد ہے نا، جو قرآن تمہیں صورتیں یاد ہے وہی صورتیں اس کو یاد کروا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی کی تعلیم پر۔ اس طرح نکاح ہوا کرتے تھے نبی کے وقت میں، نبی کے دور میں۔ ہمارے نکاح کیسے؟ آج اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے وہ زنا کر سکتا ہے، لیکن آپ سچ سچ بتائیے کیا 1000 روپے ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ 1000 میں زنا کیا جا سکتا ہے لیکن 1000 میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ بوجھ ہے؟ آپ بتائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بہترین تعلیم دی ہے کہ نکاح کو اس طرح آسان کرو۔ نبی کے دور میں ایسے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ اس شخص کے پاس جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی مہر میں دینے کے لیے، قرآن جو یاد تھا اس کو مہر بنا کر اللہ کے رسول نکاح کروا دیتے۔ یہ اتنا عظیم الشان اور اتنا اہم تعلیم، اتنی اچھی تعلیم ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح بوجھ بنائے ہوئے؟ کتنی بچیاں، کتنی لڑکیاں، کتنی ہماری ماں، کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں جو صرف اس لیے نکاح نہیں کر رہے ہیں کہ نکاح میں جو مال خرچ ہوگا وہ مال خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ لوگ نکاح کرنے کے لیے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں پھر نکاح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس لیے نکاح نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں خرچ کرنے کے لیے مولانا پیسے نہیں ہیں، کیونکہ نکاح کریں گے تو 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ یہاں تو ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے رسول نے نکاح کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے نکاح ہوا کرتے تھے۔ اور آگے جائیے، کیا ہم پسند کی نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ پسند کی نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنی پسند کے نکاح کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم،
جو تمہیں لڑکیاں پسند ہو یا جو تمہیں لڑکے پسند ہو اس سے نکاح کر لو. کتنے؟ 2 2 3 3 4 4. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدتن، صرف ایک ہی بار اتفاق کرو. فواحدتن او ما ملکت، صرف ایک تمہارے لیے کافی ہے. تو اگر عدل کر سکتے ہو تو، نہیں کر سکتے ایک تمہارے لیے کافی ہے. تو نکاح پسند کی کر سکتے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ محرم کے ساتھ جائیں اور محرم کی موجودگی میں ایک نظر دیکھیں اور پھر واپس آ جائیں. بس ہو گیا. پسند کا نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ موبائل نمبر لے کر اور بات کر رہے ہیں اور چوری چھپکے سے مل رہے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اللہ نے کہا کوئی مرد کسی عورت سے، یا ایک جگہ کہا وَلَا مُتَّخِذَانِ أَخْدَانٍ، کوئی عورت کسی مرد سے خفیہ آشنائی نہ کرے. خفیہ آشنائی، چوری چھپ کے مل کے بات کرنا، موبائل سے بات کرنا، چیٹنگ کرنا اور ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں. جب تک ایک دوسرے کا نکاح نہیں ہو جاتا، نکاح سے پہلے یہ ساری چیزیں حرام ہیں. جو لوگ کرتے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں منگیتر سے بات کر سکتے کہ نہیں بھائی نکاح نہیں ہوا نا، پسند آ گئے وہ بھی تمہیں آ گئے، دن تاریخ رکھ دی گئی، اب بھی آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا نہ بات کرنا جائز ہے نہ ملنا جائز ہے. اور دیکھنا صرف ایک نظر، وہ بھی محرم کی موجودگی میں، اکیلے اور تنہانی، اکیلے میں نہیں. ساری بات سمجھ میں؟ یہ صرف اس لیے تاکہ بعد میں نکاح کے بعد لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ سے پسند نہیں کیا، ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے، جو پسند کر کے لائیں وہی اس کو رکھیں. آج معاشرے میں ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے، ماں باپ پسند کر کے لا دیتے ہیں، بعد میں بچے کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ پسند کر کے لائے ہو، آپ ہی رکھو، آپ ہی اس کو کھلاؤ. تو اس لیے ایک نظر دیکھنا جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں محرم کی موجودگی میں، تاکہ بعد میں شکایت نہ رہے. تو لڑکی بھی پسند سے نکاح کر لے اور لڑکا بھی پسند سے نکاح کر لے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اچھا، پسند کرنے کا معیار کیا ہو، یہ ایک اہم سوال ہے. کیسے لڑکے کو پسند کیا جائے، کیسے لڑکی کو پسند کیا جائے. امام ابن ماجہ نے کتاب النکاح کے اندر کی روایت لائے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکے کے اندر 2 کوالٹی دیکھو، 2 چیزیں اگر لڑکے کے اندر ہیں اپنی بچی کا نکاح کر دو، اگر نہیں کرتے تو پھر تم زمین میں فساد دیکھو گے، فتنہ دیکھو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اخلاق میں بہتر ہو اور دین میں بہتر ہو. اخلاق میں بہتر ہو سے کیا مراد ہے؟ بات وچار، ملنا جلنا، معاملات، لین دین، زبان اچھی ہو، یہ سب اچھا ہو، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اخلاق سے مفسر نے ایک اور چیز بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ جانب چور نہ ہو، وہ کام کرنے والا ہو، جانور چرانے والا نہیں ہو. سمجھ میں آ رہا؟ یعنی محنتی ہو. اگر محنتی ہے، کام کرنا جانتا ہے، محنت کرتا ہے، تو گرچہ کم کما رہا ہے، تو پہلی چیز ایک کہ اخلاق میں بہتر ہو، جس میں لین دین، معاملات، زبان اور کام کرنے والا محبت. اور دوسرا کیا ہے؟ دین میں بہتر ہو. یعنی اچھا 2 چیزوں میں اگر تم کمی نہیں پاتے تو اپنی بچی کا نکاح کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تم زمین میں فساد ہوتا ہوا دیکھ. اچھا ایسا کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو فساد دیکھو گے. آج جو فساد ہے نا، اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اخلاق میں بھی اچھا ہے، دین میں بھی اچھا ہے، لیکن کمانے میں کمائی تھوڑی کم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح نہیں کرتے. اب ایسے لڑکے کو ڈھونڈنے میں جس کی کمائی زیادہ ہے، مالدار ہے، نوکری والا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچیوں کی عمر گزر جاتی ہے. حتیٰ کہ بعض بچیاں تو گھر چھوڑ کے بھی بھاگ جاتی ہیں. بعض بچیاں ایسی بھی ہیں جو مرتد ہو جا رہی ہیں، کافروں کے ساتھ نکل جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے اس فطرت کا خیال نہیں کیا جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ضروریات سب کی ہے، وقت پر نکاح کر دو،
آدمی اچھا سے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بچیاں بٹھایا ہوا ہے اور اچھے سے اچھا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے بچیوں کو اور لڑکوں کو بیٹھائے ہوئے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اخلاق دین بہتر ہے، نکاح کر دو، بات ختم. یہ تو لڑکے کی کوالٹی نبی نے بتائی ہے. لڑکی میں کیا دیکھو؟ امام بخاری نے کتاب النکاح میں روایت لائے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. آپ وہ روایت بار بار سنتے، تھوڑا غور سے سنیے. ایک اہم چیز اس سے نکالنے والے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکیوں سے عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ وَلِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے. اچھا ترتیب دیکھیے کتنی زبردست ہے. مرد ماں باپ کے جو لڑکے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں جب کسی لڑکی کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی نگاہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی والے مالدار ہیں کہ نہیں، مال والے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ ان کو کیا چاہیے؟ لڑکی والوں سے مال چاہیے، اس لیے پہلے مال دیکھتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے پہلے مال کا ہی ذکر کیا، ولی مال. یہاں اچھا اب اس کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسب نسب کیسا ہے. خان ہے، پٹھان ہے، چودھری ہے، سید ہے، کیا ہے؟ حسب نسب کیا ہے؟ ولی مال یا ولی حسب یا. اچھا اب حسب دیکھ لیا، مال دیکھ لیا، اب کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھتے وہ جمالہا، خوبصورت ہے کہ نہیں، دکھنے میں خوبصورت ہے کہ نہیں، گوری چٹی ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھ لیا، اب کیا دیکھتے ہیں؟ اب آخر میں دیکھتے ہیں وَلِدِينِهَا. سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتی ہے، قرآن پڑھ لیتی ہے تو اب اتنا کافی ہے. دین میں ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں نا. سب سے آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے اصل من الدین. اللہ کے رسول نے فرمایا کامیابی اس کے لیے ہے جو دین کو ترجیح دے. اللہ اکبر. جتنے بھی رشتے مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے بنے ہیں نا، اکثر و بیشتر رشتوں میں بگاڑی ہوا ہے. اور جو رشتہ دین کی وجہ سے بنایا گیا یہ کامیاب رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس رشتے میں ہوتی ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو دین کا دین کو ترجیح دو، اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہے. یہ اہم نصیحت ہے. اچھا اس میں ایک سیرت کا ایک پہلو یاد آتا ہے. یہ دین کہا کہ دین لے کر جاؤ گھر. نہ مال لے جاؤ، نہ حسب لے جاؤ، نہ خوبصورتی لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دین گھر لے کر جاؤ. یعنی دین کے ساتھ یہ ملے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دین مل جائے تو کافی ہے. دین مل جائے تو کافی ہے. دین کے ساتھ خوبصورتی مل جائے یا پھر حسب نسب مل جائے، مال مل جائے تو کافی، سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ دین کافی ہے. تو دین گھر لے کر جاؤ. اچھا آپ لڑکی دیکھنے جاتے آپ سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لڑکی گھر لے کے جائیں گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر مفسرین نے شرح میں لکھا ہے دراصل وہ لڑکی نہیں، وہ چیز لے جا رہے ہیں جس کو پسند کر رہے ہیں. اگر آپ مال پسند کر رہے ہیں تو مال ہی گھر جائے گا. اگر آپ خوبصورتی پسند کر رہے ہیں تو وہی گھر جائے گا. اگر آپ حسب نسب پسند کر رہے ہیں وہی گھر جائے گا. اگر آپ دین پسند کر کے لے جا رہے ہیں تو پھر دین ہی گھر جائے گا. اور یہی دین آپ کے آنے والی نسلوں میں منتقل ہوں گے. اگر آپ نے دین دیکھا ہے اور دین گھر لے کر گئے ہیں تو یہ دین آپ کے گھر میں پنپے گا، آپ کے گھر میں یہ دین کا ماحول بنے گا. اور یہی دین اس سے آنے والی جو نسل ہے، اس سے آنے والی جو خاندان ہے، یہ نسلوں میں منتقل ہوگا. اب آنے والی نسل کو دیندار بنانا ہے یا بددین، فیصلہ آپ کر لیں. ابھی سے فیصلہ کر لیں کیا گھر لے کے جا رہے ہیں. اس کی شرح میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، سنیے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ بچوں کو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. کس لیے؟ پرورش کے لیے. تو دائیاں دیہاتوں سے عرب مکے میں آئیں اور ساری دائیوں نے
بڑے بڑے گھر کے مالداروں کے، بڑے بڑے سیٹھ کے سرداروں کے بچوں کو دائیاں لے گئی. دائی حلیمہ ہیں، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بچہ بچا ہے، اب کوئی بچہ ہے نہیں، اور اتنی دور سے ہم آئے ہیں تو کچھ نا صحیح سے یہی لے چلا جائے. اب اس سے ملنے کی کچھ امید تو ہے نہیں کیونکہ بچہ یتیم تھا. کہا اب اس سے کیا ملنے والا ہے. انہوں نے اس یتیم بچے کو آخر میں اٹھایا ہے اور لے کر گئے. کسی نے اس بچے کو چھوا نہیں، اس لیے کہ وہ بچہ یتیم تھا، کوئی اپنے گھر لے جانے کے تیار نہیں تھا. یہی حال جو اس وقت ہمارے محبوب کا تھا کہ میرے محبوب کو کوئی اٹھانے والا، کوئی لے جانے والا نہیں تھا، آج میرے محبوب کی اسی دین کو کوئی اپنے گھر لے جانے والا نہیں ہے. جس طرح اس وقت یہ دائیوں نے سرداروں کے بچے کو قبول کیا اور ان کو پسند کر کے وہ لے کر گئیں، آج نبی کے اسی محبوب کے ماننے والے ایسے ہی سرداروں کی لڑکیوں کو پسند کر رہے ہیں، مالداروں کی لڑکیوں کو پسند کر رہے ہیں، وہ مال لے کر جا رہے ہیں. میرے نبی اس وقت جس طرح یتیم تھا، کوئی لے جانے والا نہیں تھا، آج اس نبی کی بیٹیاں یتیم ہیں کیونکہ مال نہیں ہے، ان کو کوئی گھر لے جانے والا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے دائی حلیمہ جب لے کر گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ سیرت پڑھتے ہیں، آپ سیرت پڑھیے، آپ دیکھیں گے آپ کے کلیجے نکل جائیں گے، منہ کو آ جائیں گے، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کہ جو اونٹنیاں جب آئی تھی تو قافلے سے سب سے پیچھے چل رہی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور جب میرے محبوب اس پر سوار ہوئے اور جب وہ وہاں سے چلی ہیں تو پھر برکتوں کا اور رحمتوں کا جو نزول ہوا ہے. دائی حلیمہ آپ پڑھیں گے سیرت نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اونٹنی جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، یہ جاتے وقت جب میرے محبوب اس پر سوار ہوئے تو یہ قافلے سے سب سے آگے نکل گئی ہے. لوگ کہنے والے کہنے لگے یہ اونٹنی کو کیا ہوا، جب آئی تھی تو سب سے پیچھے تھی، یہ قافلے سے پیچھے چل رہی تھی، جب جا رہی ہے تو یہ سب سے آگے نکل گئی، اور اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ نکلنا مشکل تھا، اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. اور جب گھر میں داخل ہوئی ہیں تو گھر میں پھر برکتوں کا نزول ہوا ہے. آپ سیرت پڑھیں گے آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو نہیں رکیں گے. تو جس طرح اس وقت میں ہمارا نبی، ہمارا محبوب یتیم تھا، کوئی لے جانے والا نہیں تھا، اور جب دائی حلیمہ لے گئی ہیں تو برکتوں کا نزول ان کے گھر میں ہوا. اسی طرح میرے محبوب کا آج دین یتیم ہو گیا. آج دیندار لڑکیوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دین نہیں دیکھا جاتا. دین کوئی گھر لے کر نہیں جا رہا. اگر آپ دین گھر لے کر جائیں گے تو آپ کے گھر میں بھی ایسی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا. تو دین کو پسند کیجئے اور دین گھر لے کر جائیے. یہ معیار تھا لڑکا اور لڑکی کو پسند کرنے کا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو لڑکا اور لڑکی کے اندر دین دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے نکاح ہے ان کو اپنے فضل سے نکاح کی توفیق دے. رب کریم جو خطائیں غلطیاں ہیں اسے معاف فرمائے. آمین.